السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. امید ہے آپ بڑے اچھے ہوں گے. اچھے ہیں آپ سب، یہ ہم جانتے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ صبح پاکستان کے سیٹ سے محمد شعیب، اور میں ہوں آپ کے ساتھ زریا عارف. اور آئی وش کہ آپ لوگوں کا اب تک کا دن اچھا گزرا ہوگا. ویسے بڑی صبح صبح ہوتی ہے کہ نا، بعض اوقات مجھے بھی تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ آئی وش آپ کچھ لوگ ارلی برڈز ہوتے ہیں، ہاں بہت بالکل جلدی ہوتے اٹھتے ہیں، ہیں، وہ ٹرین یوگا 5 پر کرتے جاتے ہیں، ہیں. ہاں ایکسرسائز کرتے ہیں. پھر کچھ خواتین ہیں بچوں کو ریڈی کرتی ہیں، اسکول بھیجتی ہیں. Yes. جو والد حضرات ہوتے ہیں وہ کہ آپ بڑا بس مجھے ویسے بہت مزہ آتا ہے جب میں راستے میں ہوتی ہوں اور آ رہی ہوتی ہوں اور بائک بھری ہوئی ہے. اسپیشلی لاہور میں بہت زیادہ ہوتا ہے، 2-3 بچے آگے ہیں، 2 بچے پیچھے ہیں، اچھا، یہ بستے تھوڑا پہنے سا ہوئے ویسے ہیں. یہ مطلب انسیف ہوتا ہے، ہاں 2-3 unsafe بھی بچے ہوتا ہے. بائک پر آگے، ویری انسیف. لیکن ہاں یہ جو بات آپ کریں گے صبح کا وقت ایسا ہی ہوتا ہے جب بچوں کو آپ اسکول ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ویسے بھی کووڈ-19 میں ہم دیکھا یہ ہے کہ کوشش یہ کی جاتی رہی ہے کہ پیرنٹس خود ڈراپ کریں، گھر کا کوئی فرد خود بچوں کو ڈراپ کر کے آئے اسکول. اینی ویز جی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج 17 محرم الحرام ہے. آج کے دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس پر ایک سورہ نازل ہوئی، سورہ فیل. عربی میں فیل کے معنی ہاتھی اور اصحاب فیل سے مراد ہاتھی والے لوگ ہیں. قرآن پاک میں اس پورے واقعے پر ایک سورہ جس کا نام الفیل ہے آخری پارے میں موجود ہے. یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبے کو مسمار کرنے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک چرچ بنایا تھا، اس کے حاکم نے چرچ بنایا تھا اور چاہتا یہ تھا سب اس چرچ میں آئے، کوئی مکہ نہ جائے، کوئی اس جانب رخ نہ کرے. صرف اس بات کو لے کر ہاتھیوں کی فوج لے کر وہ مکہ مکرمہ کی جانب آتا ہے. اب اس کے ہمراہ کیا ہے؟ 60,000 کی فوج ہے، کئی ہاتھی ہیں اس فوج میں. مکہ سے 3 کوس دور ابرہہ نے اپنے ہر اول دستے کو مکہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور اس کی فوج کا اگلا دستہ اہل مکہ کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو لوٹ مار کر کے چھین لایا. اس میں سینکڑوں اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب سیدنا عبد المطلب کے بھی تھے. لوٹ مار کے بعد ابرہہ نے ایک قاصد کو مکہ بھیجا اور اس قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں یہاں پر آیا ہوں، اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں. اگر تم نہ لڑو تو میں تمہارے مال و جان سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا. سیدنا عبد المطلب کو اس واقعے سے دکھ ہوا، رنج پہنچا، اور چونکہ آپ اس وقت مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے سردار تھے، چنانچہ آپ ایلچی کے ہمراہ ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے، ملاقات کرنے گئے. جب ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ان کے سامنے موجود تھے. آپ کی شخصیت سے وہ مروب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھایا اور پھر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو تمہارے لشکر کے سپاہی ہانک کر لائے ہیں، ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دو. یہ سن کر ابرہہ نے کیا کہا کہ اے سردار قریش، میں تو آپ کے کعبہ کو گرانے آیا ہوں، لیکن آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی گفتگو ہی نہیں کی. جناب عبد المطلب نے کہا کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ خدا کا گھر ہے، اور خدا اپنے گھر کو خود بچائے گا، خود محفوظ رکھے گا، خود حفاظت کرے گا. سیدنا عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو پھر اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے. اور پھر مکہ والوں کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ، دروں میں چھپ جاؤ، پناہ لے لو. سیدنا عبد المطلب نے دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لیا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور پھر انتظار کیا خدا کے معجزے کا. دوسرے دن جب ابرہہ اپنے لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور مزدلفہ اور منی کے درمیان محصر میں پہنچا تو اس کا اپنا ذاتی سب سے بڑا ہاتھی ایک دم بیٹھ گیا. ہر چند مارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا، نہ اٹھا نہ آگے بڑھا. اس حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ میں پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے. ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر ایسا حملہ کیا، اس زور و شور سے سنگباری شروع کی کہ آن کی آن دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں میں ابرہہ کا لشکر، اس کے ہاتھیوں کے پرخشے اڑ گئے. ابابیلوں کی سنگباری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے آر پار ہو جاتی تھی. ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا.
جب ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام ہو گیا اور سب کا سب ختم ہو گیا تو جناب سیدنا عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے، شکر خدا کیا۔ ہم اہل عرب آپ کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے اور قبیلہ قریش کی عزت میں، توقیر میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور اس کے بعد کسی غیر مسلم ریاست، کسی غیر مسلم بادشاہ نے، کسی قوت نے یہ کوشش نہیں کی، جرت پیدا نہیں ہوئی اس میں کہ وہ عظیم خانہ خدا کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھیں۔ آج بھی جب ہم جاتے ہیں، حج پہ جائیں یا عمرے پر جائیں، زیارت کے لیے جائیں، مکہ جائیں، تو وہاں پہ بس سروسز ہوتی ہیں جو اسپیشلی آپ کو لے کر جاتی ہیں اور وہ جگہیں دکھاتی ہیں، اور اسپیشلی جب یہاں سے گزرتے ہیں تو کہا جاتا ہے تیزی سے گزر جاؤ، جلدی جلدی سے گزر جاؤ، چونکہ جہاں پر عذاب الہی نازل ہو وہاں نہیں رکتے، وہاں نہیں ٹھہرتے۔ تو یہ آج کے دن کا واقعہ تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں جو کہ اسلام سے وابستہ ہیں اور ان سے جڑی کچھ نہ کچھ ہسٹری سے متعلق جو کہانیاں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ کس طرح سے یہ واقعات رونما ہوئے اور کس طرح سے ہمارے نیک اصحابہ نے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام تر حالات میں اپنی بردباری کا مظاہرہ کیا اور کس طرح سے اس معاملے میں فتح حاصل کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں ایک ایسی ہی انسانی شخصیت کے حوالے سے، اور ہم ذکر کریں گے مدر ٹریسا کا، جن کی آج سالگرہ ہے۔ مدر ٹریسا یقینی طور پر جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو انسانی خدمت اور مدر ٹریسا کا نام آپس میں لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ بھی کہوں گی کہ مدر ٹریسا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو زندگی تھی وہ انسانی خدمت کے لیے بہت اس کی کاوشیں رہی ہیں اور اس میں ان کا خیراتی مشن دنیا کے تمام براعظموں میں موجود ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ آپ کی خدمات کو دنیا بھر میں احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مدر ٹریسا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مدر ٹریسا کو سن 1989 میں امن کا نوبیل انعام بھی دیا گیا تھا۔ نوبیل انعام یافتہ مدر ٹریسا کی آج سالگرہ ہے، اور یورپی ملک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مقدونیہ کے شہر اسکوپیے میں ایک البانوی تاجر گھرانے میں آپ پیدا ہوئیں۔ دسمبر سن 1928 میں وہ بھارت پہنچ کر دارجلنگ میں قیام پذیر ہوئیں۔ اس سلسلے میں مدر ٹریسا سے متعلق ایک خوبصورت سی رپورٹ ہم نے بنائی ہے، چاہیں گے کہ وہ رپورٹ آپ دیکھیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کروں بیاں۔ نن اور مشنری مدر ٹریسا، کروڑوں لوگوں کے دل کی دھڑکن، انسان کے روپ میں مسیحا، خدمت کے جذبے سے سرشار، مثالی کردار کی مالک شخصیت۔ مدر ٹریسا 26 اگست 1910 میں مقدونیہ کے دارالحکومت اسکوپیے میں پیدا ہوئی۔ والد کی وفات کے بعد اپنی والدہ سے بہت مانوس تھیں، صرف 18 برس میں آئرلینڈ اور پھر بھارت چلی گئیں۔ ان کی ہجرت کے تسلسل نے انہیں فلاحی کاموں سے نہیں روکا، بلکہ انہوں نے جہاں جہاں ہجرت کی وہاں وہاں نئے فلاحی اداروں کا قیام بھی کیا۔ آپ کے پاس 9 سے زائد ممالک کی قومیت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جن میں عثمانی سلطنت، سربیا کی سلطنت، بلگیرین، بھارتی، البینین، اور آپ کو اعزازی امریکی شہریت سے بھی نوازا گیا تھا۔ آپ نے خاص کر ایڈز، HIV، جزام اور تبدک جیسی خطرناک بیماریوں کی روک تھام کے لیے قابل ستائش کام کیا، جس پر آپ کو نوبل پیس ایوارڈ برائے انسانیت سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار لنگر خانے، شفا خانے اور موبائل کلینک بھی تشکیل دیے۔ تعلیم سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں تعلیم عام کرنے کے لیے کئی اسکول اور کالجز بھی تعمیر کروائے، جن میں بالخصوص یتیم بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک فلاحی کاموں کا جال بچھانے والی مدر ٹریسا کو رومن میگسے پیس ایوارڈ جیسے کئی اعزازی انعامات سے نوازا گیا۔ اس دنیا سے رخصت ہونے سے قبل وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد تشریف لائیں اور سیکٹر F8 میں واقع چرچ اور لیڈی آف فاطمہ بھی گئیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگ اور فلاحی ادارے آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور غریبوں، یتیموں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ 5 ستمبر 1997 کو ہر آنکھ اشک بار چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن آپ کا نام، آپ کا مقام اور آپ کا کام آج بھی ہر انسان کی توجہ کا مرکز ہے۔
नाम बड़ा नहीं काम बड़ा, और यही काम बड़ा था जिसकी वजह से नाम इस कदर बढ़ता चला गया। उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ मदर टेरेसा बल्कि पाकिस्तान में मौजूद जितनी शख्सियात हैं और पाकिस्तान से बाहर मदर टेरेसा जैसी शख्सियात मौजूद हैं, वो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं इंसानियत की खिदमत के लिए यूं ही अपना किरदार अदा करते रहें। और इसी सिलसिले में अगर हम टीवी के हवाले से कुछ बात करें तो हर शोबे में हर किसी न किसी शख्सियत की खिदमत मौजूद रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी में एक आती हैं मारूफ टीवी अदाकारा खालिदा रियासत, जिनकी बरसी आज मनाई जा रही है। अब लाखों लोगों का दिल उनकी उम्दा परफॉर्मेंस पर जिस तरह से बेताब था, उस सिलसिले में अगर हम बात करें तो उनका कोई सानी उस तरह से तस्वुर नहीं किया जाता, क्योंकि उनके जितने भी मशहूर ड्रामाज हैं, हम उससे बहुत बच्चे हुआ करते थे जिस वक्त वो इस तरह की एक्टिंग के अदाकारी के जौहर दिखाया करती थी। तो उन्होंने टीवी इंडस्ट्री के लिए अपनी क्या खिदमत अंजाम दी, बिलखुसूस अगर हम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की बात करें तो देखिए आप। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की मशहूर और मारूफ और हर दिल अजीज अदाकारा खालिदा रियासत को हमसे बिछड़े 26 बरस बीत गए। खालिदा रियासत ने रोशनियों के शहर कराची में 1 जनवरी 1953 में आंख खोली। अपनी नुमाया और मुनफरिद अदाकारी के फन से लोगों के दिल जीतने वाली खालिदा रियासत ने अपने करियर का आगाज 1970 में किया। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के मशहूर ड्रामा सीरियल बंदिश में ऐसा किरदार निभाया कि तरक्की का आसमान छू लिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि अनवर मकसूद के लिखे मज़ाहिया ड्रामा सीरियल हाफ प्लेट में मुईन अख्तर के साथ भी नजर आईं, जो लोग आज भी बड़े ज़ौक़ और शौक से देखते हैं। इसके अलावा कई मशहूर ड्रामों में काम किया, जिनमें पनाह, धूप, दीवार, खोया हुआ आदमी, सिल्वर जुबली, ताबीर, अब तुम जा सकते हो और पड़ोसी शामिल है। 1984 में सियासी रुकन फैसल सालेह हयात के साथ रिश्ते अज़वाज में बंधी। खालिदा रियासत के करियर में कई कामयाब टेलीफिल्म्स भी शामिल हैं। आपको पीटीवी ने बेहतरीन अदाकारी पर 4 अवार्ड से नवाजा। आपका आखिरी ड्रामा पड़ोसी था, जिसके बाद आपने मीडिया इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। रंगीन और भरपूर जिंदगी जीने वाली खालिदा रियासत ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम अस्पताल के बिस्तर पर गुजारे। कैंसर के आर्ज़ में मुब्तला जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते 26 अगस्त 1996 को अपने चाहने वालों को रोता छोड़कर चली गई। चलें जी आगे बढ़ते हैं और एक ज़बरदस्त खबर आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार रॉकेट सिस्टम फतह-1 इसका कामयाब तजुर्बा किया गया। उससे मुतालिक आपको हम डिटेल्स देते हैं कि मकामी तौर पर तैयार करदा गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह-1 जिसका कामयाब तजुर्बा किया गया है। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने मकामी तौर पर तैयार करदा फतह-1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब आजमाइशी तजुर्बा किया है। रिवायती जंगी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इस सिलसिले में मजीद बताया गया कि हथियारों का यह निज़ाम पाक फौज को दुश्मन की सरजमीन पर मजीद अंदर तक हदफ की दुरुस्तगी की सलाहियत फराहम करेगा। वजीर आज़म, सदर मुमलिकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कामयाब तजर्बे पर तमाम अफसरान और साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा करते हुए रवा माह 12 अगस्त को भी बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा किया था। सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का हामिल गजनवी मिसाइल 320 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। इससे पहले रवा साल 26 मार्च को जमीन से जमीन पर वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा किया गया था। मिसाइल की रेंज 9000 किलोमीटर है, जबकि इस मिसाइल तजुर्बे का मकसद जदीद नेविगेशन सिस्टम समेत हथियारों के निज़ाम की मुख्तलिफ डिजाइन और तकनीकी पैरामीटर्स की दोबारा तौसीक करना है। पाकिस्तान ने 11 फरवरी को बाबर क्रूज मिसाइल का भी कामयाब तजुर्बा किया था, जो 450 किलोमीटर का फासला जमीन तक और समुद्र में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जबकि 3 फरवरी को पाकिस्तान ने 290 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का भी कामयाब तजुर्बा किया था। जबरदस्त जी, ये तजुर्बे इसीलिए तो किए जा रहे हैं ताकि दुश्मन को दे सके हम कि हम तैयार हैं। किसी भी मिस एडवेंचर के लिए हम तैयार हैं। अगर आपने किया मिस एडवेंचर तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। चलें जी नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे और अब जिक्र करेंगे हम अपनी हुकूमत का। हुकूमत 3 साल मुकम्मल कर रही है। 3 साल की कारकर्दगी कैसी रही, किस वजारत ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए, आज इसकी बात होगी। और
वफाक और सूबों की सतह पर तकरीबात का फैसला भी हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसकी हुकूमत के जो 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज वफाक में भी और सूबों में भी तकरीबात का फैसला किया। इस्लामाबाद में होनी है मरकजी तकरीब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खिताब करेंगे और वो खिताब बराह रास्त मुख्तलिफ शहरों में बल्कि पब्लिक स्पॉट्स पर भी दिखाया जाएगा ताकि लोगों को बताया जा सके, वो ये जान सकें कि हमारे कप्तान ने, इमरान खान साहब ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए 3 साल में, अगले 2 सालों का प्लान क्या है, आगे का प्लान क्या है, मुस्तकबिल में हम आप कैसा देखेंगे पाकिस्तान और इस जानिब हम कैसे बढ़ा रहे हैं कदम। लेकिन जब बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की, जब बात हो रही है वजारतों की, तो मौशी अहदाफ किस तरीके से हमने हासिल किए। वैसे मैं पढ़ रहा था आज सुबह कि स्टेट बैंक की तरफ से भी जारी रिपोर्ट है जरियाब के तारीख की बुलंद तरीन ज़र मुबादला के ज़खायर इकट्ठे हुए हैं स्टेट बैंक के पास, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। इकोनॉमिक जो कंडीशंस रही पाकिस्तान की 3 साल में, कैसी परफॉर्मेंस रही, एक रिपोर्ट तैयार हुई है, आपको दिखाते हैं। 2018 में जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान को माशी तौर पर भारी कर्जों की वजह से दिवालियापन का सामना था। करंट अकाउंट खसारा $20 अरब, दरामदात $56 अरब, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर $10 अरब की कम तरीन सतह पर थे। इन हालात में डिफाल्ट से बचने के लिए दोस्त ममालिक से माली ताउन और IMF से तोसीही कर्ज की सहूलत हासिल की गई। मौसर इक़दामात की बदौलत $20 अरब के करंट अकाउंट खसारे को सरप्लस में तब्दील किया गया। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी, अखराजात में कफ़ायतशारी और आमदन में इजाफे की पॉलिसी अपनाई गई। 2020 में जब दुनिया भर में सख्त लॉकडाउन किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क के दरमियाने और गरीब तबके की मुश्किलात के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन का नजरिया दिया। हमारे जब 20 केसेस हैं तो हम भी शहर बंद करें, ये भी एक सजेशन आई। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वो हालात नहीं हैं जो अमेरिका के हैं या यूरोप के हैं। तो हमने तब सोचा कि अगर हम शहर बंद कर देते हैं तो यहाँ तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं, तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग, हमारे गरीब लोगों को क्या बनेगा। तो लिहाजा हमें बड़ा सोच समझ के एक्शन लेना था। कोरोना वबा के दौरान माशी सरगर्मियां रवां रखने के लिए 1200 अरब का पैकेज दिया गया। एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को नकद इमदाद की फराहमी भी बढ़ाई गई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के इत्माद की वजह से तफसीलाते ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत कारोबार में आसानी की आलमी बैंक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान की पोजीशन में नुमायां बेहतरी आई है। We have been focusing immensely on improving our economy and all aspects of our activities related to the economy. Business community has now got that confidence in the government, and the investment environment, the export environment is now improved. ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की रैंकिंग हमारी पिछले 2 सालों में तकरीबन 40 पोजीशंस की इम्प्रूवमेंट है। हम बहुत काम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। मुल्क में पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने और आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए बड़े डैमों की तामीर के साथ तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए भी इक़दामात किए गए। तामीरात, ज़राअत और सनत को खुसूसी मराद दी गईं ताकि रोजगार और मुल्की बरामदात में खातरखा इजाफा हो सके। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल, छोटे कारोबार की तरक्की, टैक्स वसूली में इजाफे, पसमानदा और कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरक्की समेत बेरोजगारी और गुर्बत में कमी के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। जी, तो ये कारकर्दगी रही है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले 2 साल में भी कारकर्दगी का मयार इससे ज्यादा बेहतर हो। ये तो भी मुख्तसर से एक चंक था जो कि हमने आपको एक रिपोर्ट की सूरत में दिखाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बात करके जानते हैं कि उन्होंने इन 3 सालों में क्या किया और आगे 2 सालों का विजन क्या है। वजीर बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो। सुबह पाकिस्तान, मुबारकबाद 3 साल कारकर्दगी को पूरा करने के लिए। अमीन साहब, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस अल्लाह के शुक्र है। सर जी, वज़ीर माहौलियात हैं आप, और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि पहले तो इस उम्मीद के साथ दुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए कि जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहे, लेकिन मुख्तसर से जरा जवाब दिएगा, अगर आप अपनी वजारत की 3 साल कारकर्दगी को देखते हैं तो कोई सी 3 ऐसे काम जिसे आप भी समझते हैं कि बहुत अच्छे हुए और हाँ आवाम भी सराह रही हो? Yes, top 3.
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو پچھلے 3 سال حکومت کے گزرے ہیں انہوں نے اس ملک کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا ہے، اور یہی وعدہ تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا. آپ اقتصادیات کے معاملے میں دیکھ لیں کہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی تھی پاکستان کی، اقتصادی طور پر اس کو سہارا بھی دیا اور اس کی سمت درست کر دی ہے. دوسرا، پاکستان ایک دنیا میں خوددار ملک کے طور پہ ابھرا ہے، اور ایسا ملک جو کہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنے فیصلے خود کرتا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی اور یہ ایک لیڈرشپ کی وجہ سے ہوئی ہے جو کہ عمران خان صاحب نے کی ہے. تیسرا جو ماحولیات کا شعبہ ہے، اس کے اندر پاکستان انٹرنیشنل سطح پہ بھی اور لوکل بھی اس پہ بالکل توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن یہ ہمارے پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق آج ماحولیات کے شعبے میں پاکستان دنیا میں ایک لیڈر کے طور پہ ابھر رہا ہے. اور پاکستان کی جو ماحولیاتی پالیسیز ہیں جس میں بہت سارے کامیابیاں ہیں، جس میں ہمارا 10 بلین ٹری کا جو پروجیکٹ ہے، ایک ویژن تھا جو کہ کے پی میں شروع ہوا 1 ارب درخت لگا کے، اور پھر وہ 10 ارب درختوں تک اس کا ویژن گیا ہے. اور اس میں جس طریقے سے اس کی پلاننگ کی گئی، اس کی امپلیمنٹیشن کی گئی، اور پھر اس کی مانیٹرنگ کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹلی کی گئی، یہ ایک دنیا کے لیے ماڈل بن چکا ہے. اور پاکستان نیچر بیسڈ سولوشنز کے اندر اس وقت تمام دنیا میں ایک ایگزامپل بنا ہوا ہے. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس سال ورلڈ انوائرمنٹ ڈے جو کہ تمام دنیا میں منایا جاتا ہے، اس کی میزبانی پاکستان کو دی گئی، اور پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ کیا، جس میں بڑے بڑے لیڈران اور تمام یو این کی ایجنسیز نے آگے پاکستان کی تعریف کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان میں الیکٹرک وہیکل جو کہ 21ویں صدی کی ڈیولپمنٹ تھی، اور پاکستان بہت پیچھے تھا ٹرانسپورٹ سیکٹر میں، تو اس کو متعارف کرایا، اور اب انشاءاللہ وہ پاکستان میں آگے بڑھ رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اور بہت سارے پروجیکٹ اسٹارٹ کیے گئے. ریچارج پاکستان، جس میں ہم پاکستان کے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے جو پاکستان کو چیلنجز لاحق ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے. تو اس میں بہت کامیابیاں ہیں پاکستان کی، اور ان سب کا انٹرنیشنل سطح پہ بھی جو ہے وہ ریکگنیشن ملی ہے. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب، چونکہ آپ نے ذکر الیکٹرک وہیکلز کا کیا ہے جو کہ ظاہر ایک بہت اچھا سٹیپ ہے ماحولیات کو بچانے کے حوالے سے، تو اسی سے متعلق تھوڑا شیئر کیجئے گا اگلے 2 سال میں آپ کتنے الیکٹرک وہیکلز پاکستان کی سڑکوں پر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ایک پالیسی دی تھی جس میں ہم نے ٹارگیٹ یہ رکھا تھا کہ 2030 تک ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی 30% جو ٹرانسپورٹ ہے وہ الیکٹرک وہیکلز پہ آ جائے. اور اس میں یہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں ایک انفلیکشن پوائنٹ آتا ہے، اس کے بعد یہ ایکسپونینشلی بہت تیزی سے بڑھتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں چارجنگ انفراسٹرکچر آپ کو لگانا پڑتا ہے، جس کی طرف ہم آپ زور دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ گاڑیاں آنا شروع ہوتی ہیں، یا ابھی آ رہی ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ہی میں نے یہاں پر پاکستان کی پہلی الیکٹرک ٹیکسی کا انوگریشن کی ہے جو کہ ناردرن ایریاز تک جائے گی. تو انشاءاللہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے اس میں انکریج کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم بہت اس میں تیزی سے اضافہ کریں گے. ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اپنی وزارت کے علاوہ ایسی کون سی وزارت آپ کو نظر آتی ہے جس کی کامیابیاں دیکھ کے آپ کو رشک آتا ہو کہ ہاں انہوں نے بھی بڑا بہترین کام کیا ہے ان 3 سالوں میں؟ دیکھیں بہت ساری وزارتیں ہیں، اور اسپیشلی آپ دیکھیں احساس کا جو پروگرام ہے اس میں ہم اس طبقے تک پہنچے ہیں پہلی بار جو کہ بالکل ریڈار سے ہمارے غائب تھا. یہ پناہ گاہ، لنگر خانے، اس کے علاوہ جو آپ کے جو ہینڈ آؤٹس دیے گئے ہیں لوگوں کو کووڈ کے زمانے میں، وہ ایک ایسے طبقے تک پہنچے ہیں جو کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ ریڈار پہ آتے ہی نہیں تھے، کسی لیڈر کے کھاتے بھی نہیں آتے تھے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان کا احساس اس حکومت نے کیا ہے. پھر اسی طرح آپ کے جو روڈز کا سیکٹر ہے اس میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، کمیونیکیشن سیکٹر کے اندر. اور اسی طرح بہت ساری ہماری وزارتیں ہیں. اکنامک وزارت ہے جس نے سہارا دیا ہے تمام آپ سمجھ لیں گورنمنٹس کو. پھر واٹر کی وزارت ہے جہاں پر پہلی بار پاکستان میں 10 ڈیمز بنائے جا رہی ہیں. 1960 کی دہائی کے بعد یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ڈیمز کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک ریسورس دی بھی ہے پاکستان کو، اس کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، نہ کہ باہر سے کوئلہ منگا کر اس پہ پاور جنریشن کی جائے. ٹھیک ہے ملک امین اسلم صاحب، تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے. اور
3 साल कारकर्दगी से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ एक वजारत नहीं, नाज़रीन कोशिश करेंगे और वजारतों की कारकर्दगी से मुतालिक भी वज़रा से सवाल किया जाए। और लेट्स सी कि आज जो तकरीब होती है किस वज़ीर को सबसे पहले शाबाशी मिलती है। जिस तरह मलिक साहब ने कहा ना, बहुत सी और वजारतें, तो डेफिनेटली तमाम वजारतों ने अपने लिहाज से बहुत अच्छा काम किया है। लेट्स सी इमरान खान साहब की नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट जो वजारत है आज उनकी नज़र में क्या होती है कि जिसने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत आगे हमें नजर बिल्कुल। और शुएब, जिस तरह से अमीन असलम साहब ने भी बात की, एहसास प्रोग्राम का उन्होंने जिक्र किया, सानिया निश्तर साहिबा, इनके किरदार को, इनके काम को बहुत सराहा जाता है। मैं किसी भी मिनिस्टर से बात करूं तो हर बंदा सानिया निश्तर साहिबा की बहुत तारीफ करता रहा है, क्योंकि एहसास की अम्ब्रेला के नीचे इतने सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, इतने सारे मौके मौजूद हैं कि जिससे एक गरीब तबका बासानी फ़ायदा हासिल कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब के दिल के करीब है बहुत ज़्यादा ये, इसीलिए जो इस दफ़ा का बजट आया था उसमें जो सबसे ज़्यादा रकम मुख्तस की गई थी वो एहसास प्रोग्राम के लिए की गई थी। कमाल है जी। सानिया निश्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो छक्का हो गया, सोने पे सुहागा हो गया कि मैंने जिक्र किया और सानिया साहिबा आ गई। अस्सलाम वालेकुम सानिया साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो 3 साल कारकर्दगी, 3 साल ये हुकूमत मुकम्मल होने पर। तो बेस्ट विशेस। और सबसे पहले कि आपकी वजारत में तो माशाल्लाह बहुत सारे काम हुए ना, लेकिन फिर भी एहसास प्रोग्राम के अंदर आप क्या देखती हैं कि कौन सी ऐसी 3 खूबियां हैं जिन्हें आप बयान करती हैं इन 3 सालों में? अस्सलामुअलैकुम जी, सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद से भी आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी वजारत ने देखिए जी, एहसास प्रोग्राम के दायरे कार में पिछले 3 साल में बहुत वसी बुनियादों पे काम किया है। प्रोग्राम तश्कील दिया, उस पर अमल दरामद किया, साथ साथ बड़े दूररस इस्लाहात भी किए। प्रोग्रामों को अलग से लेके शुरू किया, पायलट किया, कंसेप्चुलाइज किया, उनको स्केल अप किया। जो 10 साल जो सर्वे नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्वे आज कंप्लीट है। जो गुर्बत सर्वे है, जो घर घर जाके करते हैं, वो आज की तारीख में 100% कंप्लीट है। और इसके साथ साथ हमने किफालत के दायरे कार को 4.5 मिलियन से बढ़ा के हम 8 मिलियन पे रह गए हैं। जो बच्चों की स्कूल की वजीफे का प्रोग्राम है उसको हमने नेशन वाइड उसकी आउटरीच कर दी है। एहसास नशोनुमा का प्रोग्राम लॉन्च किया है। एहसास बिलासूद कर्जा है, वो आज नेशनल लेवल पे चल रहा है। एहसास आमदन का प्रोग्राम है और कई दीगर ऐसे प्रोग्राम हैं। लंगर खानों का प्रोग्राम है, पनाहगाहें हैं, कमोडिटी सब्सिडीज इनिशिएटिव अब पिछले 6 महीने से उस पर काम हो रहा है। 1 विंडो से हमारी लॉन्च हुई है। इसके अलावा बहुत दूर रस प्रोग्रामेटिक साइड पे भी काम हुआ है। इस्लाहात साइड जो रिफॉर्म्स हैं उस पर भी काम हुआ है। बल्कि आज ही रिपोर्ट में फाइनलाइज कर रही हूँ कि जो हमारे एहसास बिल्डिंग एंड रीबिल्डिंग इंस्टीट्यूशन का जो फेज 1 है वो कंप्लीट हुआ है। उसकी रिपोर्ट आज हम मुकम्मल करके पब्लिक डोमेन में डालेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत दूररस काम हुआ है और ये तमाम काम कोविड के साथ साथ हुए हैं, क्योंकि जब कोविड आया था तो अक्सर इदारों ने अपने बाकी सब काम बंद कर दिए थे कि जी हम तो क्योंकि कोविड में लगे हुए हैं इसलिए बाकी काम नहीं करने। हमने इस्लाहात भी जारी रखे हैं, सर्वे भी मुकम्मल किया है, प्रोग्राम्स को भी अपस्केल किया है और इसके साथ साथ पिछले पूरे साल हम कोविड-19 एहसास इमरजेंसी कैश जो था उसकी एग्जीक्यूशन हमने की और आपने देखा कि वो पाकिस्तान के कोने कोने में, पाकिस्तान की हर गली में, पाकिस्तान की आधी आबादी को हमने एक मुनज़्ज़म, शफाफ और गैर सियासी अंदाज में इमदाद पहुंचाई। सानिया साहिबा, कता कलामी की माजरत, जो इमदाद पहुंचाने की बात आप करें, एहसास प्रोग्राम की हम बात करें, हुकूमत ने इस बारे में बहुत काम किया, आगाही पर भी काम किया, कैसे कोई शख्स या कोई खातून वो इमदादी रकम हासिल कर सकती है। इस पर बहुत प्रोग्राम्स भी, बहुत चैनल्स ने किए, पाकिस्तान टेलीविजन ने भी किए, बट स्टिल बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते कि कैसे उन तक वो इमदाद पहुंचेगी। वो अपना ID कार्ड नंबर जब भेजते भी हैं उसके बाद वो नहीं जानते कि अब क्या खुद कोई शख्स पहुंचेगा, कांटेक्ट करेगा या किसी जगह पर जाना है। तो आज जरा इस प्लेटफॉर्म के जरिए फिर से एक्सप्लेन कीजिए सानिया साहिबा, जिसको अभी तक इमदाद नहीं मिली, जो इस कैटेगरी में फॉल करता है, प्रोसीजर क्या फॉलो करे वो कि उस तक वो फिर रकम पहुंचे, प्लीज। आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये आज की
डेट में बड़ा अपॉर्चुन सवाल भी है। देखिए हमारा सर्वे क्योंकि ख़त्म हो गया है और डेटा की जांच पड़ताल के बाद जो नए हकदारों की लिस्टें हैं उनका सिलसिला अब जारी है। तो हमने लोगों की आसानी के लिए मंडे को हम एक पोर्टल खोल रहे हैं, एक वेब पोर्टल खोल रहे हैं। जब आप उसमें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे या अपना वो जो सर्वे का टोकन नंबर डालेंगे तो पूरे घराने की जो एलिजिबिलिटी है वो सामने आ जाएगी। अगर घराने में 4 भाई रहते हैं तो रोस्टर पूरा सामने आ जाएगा कि ये भाई जो है वो सरकारी मुलाजिम है, ये हकदार नहीं है, ये जो है दिहाड़ीदार है, ये हकदार है। जो भी पूरा स्टेटस होगा वो सामने आ जाएगा और फिर लोग जाके अपनी जो लोग क्यू में हैं वो अपनी इमदाद ले सकेंगे। और इसके साथ साथ हमने हर मुल्क की हर तहसील में एहसास रजिस्ट्रेशन लगा दी हैं ताकि अगर किसी को अपने कवायफ पे, अपने सर्वे कवायफ पे ऑब्जेक्शन हो या सर्वे कवायफ ठीक ना दिए गए हों या उनके घर सर्वे टीम पहुंची नहीं हो तो वो जाके अपने पर्टिकुलर अपडेट भी कर सकते हैं। कल मैं रेडियो पे भी सुबह मॉर्निंग शो पे ये एक्सप्लेन कर रही थी और इंशाल्लाह मंडे से क्योंकि हमारे रजिस्ट्रेशन डेस्क भी मुकम्मल हो जाएंगे और हमारा पोर्टल भी खुल जाएगा तो ये एक एक्सेलरेटेड कम्युनिकेशन ड्राइव होगी। बल्कि मैं पीटीवी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें टाइम दें ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये तमाम हमारे लिए ये बड़ी फख्र की बात होगी कि अगर आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर सुबह पाकिस्तान की मेहमान बनती हैं। हम तो चाह रहे हैं अभी लॉक करें, किस दिन आना चाह रही हैं? और इसके अलावा सानिया साहब मैं तो ये चाहूंगा कि किसी वक्त आप हमारे साथ बाहर जाएं, हम लोग जरा बाहर निकलते हैं और स्पेशली वो खवातीन जो पढ़ी लिखी नहीं है उनके पास जाते हैं, ऐसे इलाकों में जाते हैं और उनसे ये जानते हैं कि किस तक ये इमदाद पहुंची और जो नहीं पहुंच रही तो वजह क्या है। सानिया साहब अगर मैं सही समझ रहा हूं तो तरीकेकार अब यही है कि वेब पोर्टल पर जाकर आईडी कार्ड की डिटेल्स डालने से मालूम हो जाएगा कि घर का कौन सा फर्द एलिजिबल है, फिर एहसास डेस्क पर जाना है और वहां से चीजें आगे चलेंगी। बट स्टिल बताएगा कि एक बार जाना है, 2 बार जाना है, बार बार जाना है या खुद से कांटेक्ट करके रकम मिलेगी, क्या होगा? अच्छा देखिए सबसे पहले तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारा सर्वे मुकम्मल हो रहा है, जैसे जैसे जांच पड़ताल मुकम्मल हो रही है, हम हकदार लोगों को जिनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है हमारे साथ उनको SMS भेज रहे हैं कि जी आपकी फैमिली एलिजिबल है, आप जाके पैसे ले लें। खत भी जा रहे हैं, SMS भी जा रहे हैं और अगर आप मेरी ट्विटर ट्रेल देखें तो मैं रोज़ाना की बेसिस पे लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ क्योंकि लोग पूछते हैं जी मुझे ये SMS आ गया मैं क्या करूं, मुझे ये खत आ गया मैं क्या करूं। तो एक तो ये हमारा सिलसिला चल रहा है और फर्दर एक्सेलरेट होगा। जो पोर्टल है वो इसलिए खुल रहा है ताकि जो लोग जिनको SMS नहीं आया और वो पता करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने पोर्टल भी खोल दिया है। और जब लोग पोर्टल पे जाके अपना स्टेटस चेक करते हैं तो कुछ लोग इससे एग्री नहीं करते कि जी वो नाअहल हो गए हैं तो उनकी मावनत के लिए हमने रजिस्ट्रेशन डेस्क खोल दी है। तो 3 स्टेप प्रोसेस है एंड रिपीटिंग माई सेल्फ, हमारी कम्युनिकेशन है बोथ थ्रू SMS एंड लेटर्स। नंबर 2 पोर्टल से चेक इन जो मंडे से ऑपरेशनल हो जाएगा और फिर रजिस्ट्रेशन की सहूलत जो हर तहसील में कल की जो हमारे रजिस्ट्रेशन डेस्क बड़े तेजी से लग रहे हैं। कल की जो डेट में कोई 403 लग चुके थे और हमारा हदफ ये है कि मंडे को हमारी सब चीजें सेटअप हो जाएं। तो इंशाल्लाह जी बाद में मुकम्मल करें और यूं भी बता दें कि रजिस्ट्रेशन के बाद एवरेज टाइम क्या होता है किसी भी शख्स को या खातून को वो इमदादी रकम मिलने का एवरेज टाइम क्या है? अगर तो वो हकदार ठहराए गए हैं तो उनको फिर 2 कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं। एक तो लोगों को बताया जाता है कि जी आप हकदार नहीं हैं, उसके क्लियर कट क्राइटेरिया है, उसमें ना मेरी डिस्क्रेशन है ना हुकूमती किसी अहलकार की डिस्क्रेशन है, ना उसको कोई ओवरराइड कर सकता है। उनको बता दिया जाता है और उसके क्लियर कट पैरामीटर्स है। नंबर 2 लोगों को कहा जाता है कि जी आप जाके फौरन पैसे ले लें। जैसे ही उनकी एलिजिबिलिटी असर्टेन हो जाती है वो फौरन पैसे लेने के लिए हमारी जो 12,000 की किस्त है वो भी ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी इनरोल करा सकते हैं और उनके भी वजीफे ले सकते हैं और एहसास नशो नुमा के सेंटर्स में भी स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन फूड ले सकते हैं।
اور تیسری وہ ہے کیو ہے جن کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، تو ان کو پھر ایک ٹائم فریم دے دیا جاتا ہے کہ جی ہم 6 ہفتے بعد یا 2 ماہ بعد آپ کو اسٹیٹس کلیئر کر دیں گے۔ شکریہ ثانیہ نشرت صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ کوشش تو تھی کہ مزید بھی آپ سے کچھ سوال پوچھ لیتے چلبلے سے، اگلی نشست میں صحیح، اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ثانیہ نشرت صاحبہ کو جلد ہی ہم صبح پاکستان بلائیں اور ان سے بہت ساری وہ تمام باتیں کریں۔ یہ تو ایک پروسیجر تھا جس پر ہم لوگ بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ امدادی رقم وصول کر سکتے ہیں، پروسیجر کیا ہوگا۔ احساس کی امبریلا کے نیچے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سے ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں کہ جس کا تعلق ہر غریب طبقے سے ہے، ہر بے روزگار طبقے سے ہے، تو کوشش کریں گے کہ کسی دن ایک طویل نشست ہو آپ کے ساتھ اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے ایک عام غریب ویور تک پہنچ۔ ایگزیکٹلی بہت ضروری ہے، بیکاز اسٹل بہت سے لوگ ہیں جو ابھی مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ رجسٹریشن تو ہو گئی، یا میسج تو کر دیا، آئی ڈی کارڈ نمبر بھیج دیا، بٹ واٹس نیکسٹ؟ ایگزیکٹلی، تو ہم کوشش کریں گے کہ پورے پاکستان تک یہ پیغام عام ہو، کیسے ایک ایلیجیبل شخص وہ رقم حاصل کر سکتا ہے، جو کہ ظاہر ہے حکومت کی کوشش ہے کہ سروس بھی ہوں اور وہ رقم وہاں تک پہنچے۔ چلیں جی بڑھتے ہیں آگے، اب ذرا ہم بات صحت کے شعبے کی کر لیتے ہیں۔ جب بات صحت کے شعبے کی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ایک سروے پنجاب حکومت نے بھی کیا، اور پنجاب حکومت کا جو سروے تھا انہوں نے تقابلی جائزہ لیا تھا کہ نون لیگ کی جو گورنمنٹ رہی اس سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کتنا آگے ہے، تو اس میں 124% پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں آگے ہے۔ میں بات صرف کر رہا ہوں یہ صوبہ پنجاب کی۔ چلیں اب ذرا کے پی کی بات کر لیتے ہیں۔ کے پی میں جناب تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ گڑبڑ یہ ہے، لگتا ہے احتیاط نہیں ہو رہی، لگتا ہے کہ جو ایک بنیادی ہماری ایک کہنا چاہیے کہ بنیادی فرض جو ہوتا ہے ہم وہ ادا نہیں کر رہے۔ ویسے بھی ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے صوبے کے 11 اضلاع میں اس وقت ڈینگی جو ہے وہ بے قابو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 24 اگست تک ڈینگی بخار سے متاثرہ افراد کی تعداد 62 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے پی نے یہ کہا ہے کہ صوبے کے 13 اضلاع میں 174 افراد کے ڈینگی وائرس کے ٹیسٹ ہوئے جو کہ مثبت آئے۔ محکمہ صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ سب سے زیادہ ضلع خیبر میں 31 افراد ایسے ہیں جن کا ڈینگی وائرس پازیٹیو آیا تھا۔ ایک طرف کووڈ سے لڑ رہا ہے پاکستان، ہر صوبہ، ہر شہر، ہر گلی، ہر محلہ، ہر شخص۔ دوسرے جانب جب ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کوشش تو کرتے ہیں کہ ہاں، لیکن اس کے باوجود معاملات جو ہے وہ وہیں پر رکے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل شبیر ٹھیک بات کی کہ ایک طرف ہم لوگ کووڈ سے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف صورتحال ایسی ہے کہ ڈینگی نے ایک بار پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اور جس حوالے سے بتایا کہ 13 اضلاع میں 174 افراد کے ڈینگی وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، تو مینز یہ کہ یہ کوئی ایک چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ اگر ابھی احتیاط نہ کی تو آنے والے دنوں میں معاملات اور صورتحال اس سے زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں انتخاب عالم صاحب، CEO پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ پشاور سے آپ کا تعلق ہے، آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں غالباً پروڈیوسر صاحب کچھ ایسے ہی؟ جی بالکل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے مخاطب ہوں، ڈاکٹر عالم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ عالم صاحب جس طرح کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی ذکر کیا اور ابھی بھی بات کرتے کہ ایک طرف تو کووڈ کے کیسز میں کمی واقعی اس طرح سے نہیں ہو رہی، گو کہ پاکستان بہت اچھا اس پر کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈینگی نے بھی ایک بار پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ایسی کیا صورتحال ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ پہ تو جہاں پر ہم لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، ڈینگی بھی اوپر آتا چلا جا رہا ہے، مطلب کہاں پہ کمی ہو رہی ہے، کہاں پر کوتاہی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ نے فگرز کوٹ کیے ہیں وہ اتنے الارمنگ نہیں ہیں۔ جہاں آبادی لاکھوں میں ہو وہاں پہ 172 کیسز کو اتنی الارمنگ نہیں ہے۔ یہ ایک نیچرل بات ہے کیونکہ یہ ایک سیزنل بیماری ہے۔ جب موسم گرم اور مرطوب ہوتا ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں، جب پانی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر مچھروں کی افزائش زیادہ ہوتی ہے، اور جب مچھروں کی افزائش زیادہ ہوگی تو ملیریا اور ڈینگی دونوں کے ہونے کا احتمال زیادہ ہو جائے گا۔ تو کنسیڈرنگ دی پاپولیشن آپ دیکھیں تو یہ اگر آپ ریشو نکالیں تو اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اور میں نے بھی کل معلومات کی ہیں تو اس میں سے خیبر ضلع میں جو آپ نے بھی فرمایا کہ اس میں تھوڑا سے 172 کیسز ہیں، لیکن باقی جگہ پہ تھوڑے سے پاکٹس ہیں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے، لیکن حالات اتنے خطرناک نہیں ہیں۔ میرے خیال سے ہمیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں وہ اچھی بات ہے سر کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو پینک، سچویشن اتنی خراب نہیں ہے، لیکن سر مجھے یہ بتائیے گا چونکہ کووڈ کا بھی ایک سمٹم فیور ہے
ڈینگی بھی اس کا سمٹم فیور ہے. تو کیا یہ جو فیور کا سمٹم کسی شخص میں آتا ہے اس سے وہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ میں کووڈ کا ٹیسٹ کراؤں یا ڈینگی کا ٹیسٹ کراؤں؟ کہ ہم نے مچھروں کی افزائش پہ کنٹرول کرنا ہے. دیکھیں اب یہ جو ہمارے پاس جو مریض آتا ہے بخار کے ساتھ تو ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی علامات ہیں. تو اب یہ کلینیشین کے لیے بڑا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کلینکلی ڈائگنوز کرنا, کیونکہ ملیریا, ٹائیفائڈ اور ایون کووڈ آپ کا جو ہے ان کے سمٹمز اوور لیپ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. تو اب یہ کلینیشین کی ڈاکٹر کی کلینیکل ایکیومن اور شروڈنس پر ہے کہ وہ کس طرح ڈائگنوز کرتا ہے. لیکن اب ظاہر بات ہے اگر آپ شک آپ کا آتا ہے ڈینگی پہ, مثلا اس کی میں آپ کو کچھ علامات بتاتا چلوں کہ ایک دم بہت تیز بخار ہوتا ہے سردی کے ساتھ, جاڑے کے ساتھ, اور بدن میں شدید درد, اسپیشلی آنکھوں کے ڈھیلوں کے پیچھے اور کمر میں شدید درد ہوتا ہے. اور اگر ڈاکٹر معائنہ کرے تو مریض کے اوپری حصے میں کچھ ایک فلشڈ یعنی کہ ریڈش سا ریش بھی ہوتا ہے. اگر یہ علامات ڈاکٹر دیکھے تو پھر ہم 2 ٹیسٹ کرواتے ہیں ڈیپینڈنگ آن دی ڈیوریشن آف النس. اگر سیکنڈ تھرڈ ڈے پہ مریض آیا تو اس کا ہم NS1 اینٹیجن ٹیسٹ کراتے ہیں ڈینگی کا. اگر وہ پازیٹیو آئے تو اس کے ساتھ ہم اس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ, ALT اور ہیمیٹوکریٹ, یہ اور کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر حضرات کو پتہ ہے, یہ کرا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سیویریٹی کیا ہے. یہاں میں آپ کے تسلی کے لیے بتاتا چلوں کہ 85 سے 90% جو ڈینگی کے مریض ہوتے ہیں ان میں مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے. بالکل میں اس کو کووڈ سے اس کو میں کمپیئر کروں گا. جس طرح کووڈ میں 85 to 90% جو ہے وہ مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے, جس میں صرف نزلہ زکام, کھانسی, بخار وغیرہ ہوتا ہے اور مریض پھر 7 سے 10 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈینگی کے بھی 85% مریض وہ خود ہی ٹھیک ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بھی وائرل انفیکشن ہے اور اس کے لیے ابھی کوئی اینٹی وائرل ڈرگ ابھی نہیں بنی ہے. جبکہ صرف 5 سے 10% میں ماڈریٹ ڈیزیز یعنی تھوڑی سی زیادہ سیویئر ڈیزیز ہوتی ہے, جس میں پیشنٹ کو متلی, الٹیاں, پیٹ میں درد, شدید سر میں درد, اور اس کی وجہ سے ان کو پھر اسپتال میں داخل کر کے ان کو ڈرپس وغیرہ لگائی جاتی ہیں, الٹیوں کو روکنے کی دوائی دی جاتی ہے. اور صرف 5% سے کم مریضوں میں سیویئر ڈیزیز ہوتی ہے, جس میں ڈینگی کے 2 کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, جس کو ہم ڈینگی ہیموریجک فیور کہتے ہیں, جس میں مریض کے میں خون ریزی شروع ہو جاتی ہے ناک سے, مسوڑوں سے, اور اس کے سکن کے نیچے نیل کے دھبے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں انکریز بلڈنگ ٹینڈنسی کی وجہ سے. اور ایک اور جس کی کمپلیکیشن ہوتی ہے جو زیادہ جان لیوا ہے, اس میں مریض کا بلڈ پریشر انتہائی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, جسے ہم ڈینگی شاک سنڈروم کہتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ پیشنٹ پہ نظر رکھیں, اس کو مانیٹر کریں, اور اگر مریضوں میں یہ سیویئر ڈیزیز کے علامات ظاہر ہوں, جس کے لیے ہم ان کا ہیمیٹوکریٹ پیٹ سیل والیوم کرتے ہیں, اگر وہ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریض کا پلازما ہے, جو خون میں اس کا مایع ہے, وہ اس کے بدن میں رس رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کے پاؤں سوج جاتے ہیں, پیٹ میں, سینے میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کا بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ علامات ہیں کہ ایک اچھے ڈاکٹر کو جو ہے وہ مانیٹر کرنے چاہیے اور اس کے مطابق اس کا علاج کرنا چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کو ڈاکٹر عالم صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. نے کہا کہ پینک نہیں کریٹ ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی یہی کہیں گے کہ احتیاط کا دامن بھی ہمارے ناظرین نے, عوام نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی خاص ٹاپک پر ہمارے ساتھ ایک ہمارے ٹیم ممبر ہوتے ہیں اور وہ ایک مخصوص سا خاکہ, ایک پیاری سی مطلب چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں. مظہر شہزاد صاحب کارٹونسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں ویلکم کرتے ہیں. مظہر شہزاد صاحب, آج تو آپ اپنی پینٹنگ مکمل کر کے کھڑے ہو گئے ہیں, آج بنایا کیا آپ نے؟ ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی, جب کووڈ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا تو کہتا تھا یار یہ باقی بیماریوں کی عزت ہی ختم ہو گئی ہے, جدھر جو کووڈ تو یہ جو ڈینگی مچھر ہے KPK میں, وہ بھی اس کو کہہ رہا ہے, کووڈ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کس زمانے میں بڑی شاعر تھا, اب تو میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بہت کم ریشو ہے اتنی بڑی آبادی میں, اللہ کرے محفوظ رہے ہمارا پنجاب بھی, ہمارا KPK بھی, سندھ بھی, ہمارا بلوچستان بھی. تھینک یو مظہر صاحب, تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ. ناظرین ہمیں کوئک بریک کی جانب بڑھنا ہے, واپس آئیں گے, اسٹے ود اس.
کامران بنگش صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور پانی کے اہم مسئلے پر گفتگو جاری ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف واٹر اس کی طرف بڑھنا ہوگا. ایگریکلچر کے سیکٹر میں جہاں جہاں پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہوگا. ہم نے بھی گزشتہ روز بلکہ اس سے پہلے بھی کئی سیگمنٹس کیے ہیں واٹر سکیرسٹی پر اور پانی کا کس طرح استعمال ہونا چاہیے, کہاں کہاں غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس پر ہم نے بات کر. ہم کوشش کریں گے کہ آگے چل کر بھی ہم جھنجھوڑیں اپنے آپ کو, چونکہ ذمہ داری ہماری ہے, ذمہ داری ہر شہری کی ہے کہ کیسے آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے. چونکہ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر پانی وافر مقدار میں ہو وہاں پانی ضائع ہو جاتا ہے. اس طرح کرتے کرتے جب ہم صدرن پارٹ آف پاکستان کی جانب بڑھتے ہیں, سندھ اور بلوچستان, تو پھر پانی کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ذمہ داری ہر شہری کی ہے کہ پانی کا استعمال کیسا کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور گورنمنٹ تو وہی بات ہے کہ اپنی سطح پر کام کرتی ہے اس طرح کے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ خود کس طرح سے اس پانی کو ریسٹور کر سکتے ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. کل ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا اور وہ سیگمنٹ تھا ہمارا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے, اور اس پر کچھ ایسا ہوا کہ ایک وقت آیا میں بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی اور میں نے بتایا کہ کس طرح سے کیا معاملات ہوتے ہیں. خواتین, صرف خواتین ہی نہیں, مرد حضرات بھی بعض اوقات پسند ناپسند کا نشانہ بھی بن جاتے ہیں. بہرحال ایک ٹویٹ تھی سوشل میڈیا پر خاصی وائرل ہو گئی. اتنا میں نے امید بھی نہیں کی تھی, نہ میں نے اس نظریے کے ساتھ اس معاملے کو بیان کیا تھا, لیکن اس پر بہت ساری خواتین تھیں جنہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار اس انداز میں کیا کہ ہاں وہ بھی اس قسم کے واقعات سے ہو گزری ہیں. تو اکیلی ایک میں نہیں ہوں, جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا, بہت سارے ایسے ہمارے جرنلزم میں موجود دوست ہیں, چاہے وہ مرد حضرات ہوں خواتین حضرات ہوں. لیکن ایک چھوٹی سی تھن لائن ہے جہاں پہ یہ جا کے ڈیفائن کرتی ہے. کسی نے یہ بھی کامنٹ کیا, اور 2 دن پہلے ایک اس طرح کی ٹویٹ بھی وائرل ہو رہی تھی کہ جب ایک مرد جرنلسٹ کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی قابلیت پر رش کیا جاتا ہے کہ ہاں اس کا تو کنٹینٹ بہت اچھا ہے, اس کے تو یہ چیز بہت اچھی ہے. لیکن کوئی اچھی چیز, کوئی اچھی سٹوری جب ایک خاتون بریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو ٹویٹر پر ہی ان کی طرف سے شکوہ, بڑی اچھی جرنلسٹ ہے وہ, انہوں نے کہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں کوئی ذاتی وابستگی رکھتی ہوں گی, کچھ دوستی یاری ہوگی, کیونکہ فوری طور پر ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی جاتی ہے کہ اچھا ان کے پاس اتنا کانٹینٹ کہاں سے آ گیا, ضرور کسی نے کوئی سٹوری دے دی ہوگی تو انہوں نے کر لی ہوگی. تو بالخصوص یہ کہ ہماری اس میڈیا انڈسٹری میں بھی خواتین کو کہیں نہ کہیں کچھ ایسی زیادتیوں کا نشانہ کرنا پڑتا ہے جو شاید وہ کہتے ہیں نا کہ کرنے کی سچویشن میں نہیں ہوتی ہیں, مطلب کہتے ہیں نا کہ کہیں کا غصہ کہیں پہ نکل جائے, تو شاید اکثر ایسا ہو جاتا ہے. تو آج ہمارا موضوع ہے جو خواتین ہماری جرنلزم سے وابستہ ہیں, کس قسم کے چیلنجز کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے, کیسے اس کو اوور کم کرتی ہیں, کیسے وہ آگے بڑھتی ہیں. بلکہ کہنا یہ چاہیے ایسا کیا ہوتا ہے جذبہ, رکتے نہیں ہیں ان کے قدم, بڑھتی جاتی ہیں آگے, کیونکہ انہوں نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ ہمیں اسی فیلڈ میں نام بنانا ہے, اور وہ پھر رکتی نہیں ہے. آج ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. ہمیں جوائن کیا شہزا نے, پی ٹی ورلڈ انگلش کا مارننگ شو ہوسٹ کرتی ہیں, ویری وائبرنٹ پرسنالٹی. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اوکے جی, اور ان کے ساتھ ساتھ طیبہ, پی ٹی ورلڈ ہی کی اینکر ہیں, طیبہ نثار خان. یس, طیبہ نثار خان, انہوں نے بھی جوائن کی ٹیلی فون لائن پر. اینڈ وی ہیو ود اس شائستہ حکیم, سوات کی پہلی خاتون جرنلسٹ ہیں آپ نے بھی جوائن کیا. آپ تینوں کو ویلکم کہیں گے. شزا, آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. ابھی ہم بریک پر ڈسکس کر رہے تھے, میں نے شزا سے پوچھا شزا کبھی ایسا ہوا کہ فیلڈ میں گئی ہوں اور خدا نہ خواستہ کوئی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا, تو انہوں نے کہا الحمدللہ ایسا نہیں ہوا, جو کہ سن کے اطمینان ہوا کہ الحمدللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا. لیکن میں ایک کیس ہوں وہ جس کے ساتھ شاید نہیں ہوا, اور میں پریویلیجڈ ہوں اگر میں یہ ورڈ یوز کر سکتی ہوں. I wish and hope شزا کہ جب بھی ہم سوال کسی خاتون سے کریں جواب وہی ملے جو آپ کا تھا, مجھے کہ نہیں ہوا. لیکن ایک وہ جواب جو مجھے آپ نے دیا وہ ہمیں ہر کسی سے سننے کو ملتا ہے, وہ یہ تھا جو ذریعہ آپ نے بھی شیئر کیا ابھی کہ کیا ہوتا ہے آن لائن. آپ کوئی پکچر لگائیں, آپ کوئی پوسٹ لگائیں, اس پہ اچھا اب تو لوگ اکتفا نہیں کرتے کہ ان باکس کرنا ہے, وہ کامنٹ میں لکھ دیتے ہیں, وہ وہاں پر بھی نہیں رکتے. مجھے کوئی یہ انٹائٹلمنٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ ہر بندہ جس کے پاس ایک موبائل ہے اور جس کے پاس 3G کنیکشن ہے, وہ انٹائٹل کیسے فیل کر رہے کہ میرا اوپینین بنتا ہے اس چیز کے اوپر, اور وہ اوپینین ہمیشہ نیگیٹو کیوں ہوتا ہے؟ مجھے بہت پسند ہے یہ چیز کہ اب لوگوں کے پاس ایکسس ہے. ہم اپنے فون سے بیٹھے صوفے کے اوپر آپ ایک بٹن سے, ایک ٹچ سے پوری دنیا ایکسس کر سکتے ہو, لیکن پھر آپ کا دماغ اس طرف نہیں جاتا کہ میں اس ایکسس کو غلط
ना यूज़ करूं। कमिंग बैक टू जब मैंने कहा कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ शायद ये सोच के कि मैं कभी फील्ड में मुझे हरासमेंट का मुजाहिरा नहीं करना पड़ा, if that's the right word, सामना नहीं करना पड़ा, PTV वर्ल्ड से ताल्लुक है ना, सॉरी सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन वो इसलिए भी है क्योंकि मेरा ज़्यादा स्टूडियो का काम है और थोड़े जो मुझे फील्ड रिपोर्टिंग करनी पड़ी वो मैं अपनी पूरी PTV की टीम और एंटोराज के साथ गई हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लकी थी, शायद कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है शुएब और ज़रियाब कि आप तो बल्कि ज़्यादा जानती होंगी कि खास करके जहाँ पे आप कह रहे थे कि विमेन की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो सेम प्रोसेस से गुजरी है ना, जैसे मर्द जर्नलिस्ट गुजरे हैं, वो सेम एफर्ट करके एक जगह पहुंचेंगी, वो सेम एफर्ट करके रिसर्च करेंगी उन सवालों की, लेकिन उनके लिए ज्यादा खराब क्यों है ये चीज, बिकॉज उनको एसोसिएट कर दिया जाता है किसी न किसी के साथ। मतलब एक बंदे को देख के वो लाइक यू सेड कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, खातून को उस पॉइंट पे देख के वो इतना अनकंफर्टेबल करेंगे कि पहले तो वो बेचारी भूल जाएगी कि मैं आई क्यों यहाँ पे, और अगर वो अपना करेज गैदर करके शुरू करेगी रिपोर्टिंग, नेम कॉलिंग, इवन गालियां फॉर दैट मैटर, हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पे अनवांटेड टचिंग शुरू हो जाती है। आई डोंट, ये एंटाइटलमेंट मुझे सच में नहीं समझ आती। ऑनलाइन तो फिर चलो मुझे लगता है कि शायद, मैं नहीं कह रही कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता होगा, शायद कम फर्क पड़ता फिजिकल से, नहीं शायद कम फर्क। मैं ये कहूंगी शिजा, अभी जब ब्रेक थी तो मैंने शिजा से ऐसे जिक्र किया, मैंने कहा शिजा ट्विटर पे कितना एक्टिव है आप? शिजा ने कहा कि ये वजह है कि एक्चुअली मैं नहीं होना चाहती। दिस इज व्हाट आई एम गोना से कि यही वजह है कि जिसकी वजह से शिजा ने कहा कि जरिया अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स होते हैं, बात करें तो, और फिर शिजा विजन देखती हैं PTI का, मतलब उनके लीडर वो खान साहब हैं जिन्हें वो आइडियलाइज करती हैं, विजुअलाइज करती हैं। इन्होंने मुझे कहा कि जरिया अगर मुझे उनकी पॉलिसीज पसंद है तो मैं लोगों की बैशिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो कहेंगी शायद प्रो PTI है, तो किसी भी जमात से आपका ताल्लुक हो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि खातून को बड़ी जल्दी किसी न किसी के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। PTV पे भी रिसेंटली मैंने ज्वाइनिंग दी है, एक तरफ जहां मेरे लोग मेरे काम को पसंद करें, वहीं पर किरदार कुशी भी की जा रही है कि शायद मोहतरमा जो है वो बहुत ज्यादा फलानी जमात से एसोसिएटेड है या फलानी जमात से एसोसिएटेड है। खैर शिजा इस डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू भी रखेंगे। शाइस्ता साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप जर्नलिस्ट हैं और फील्ड जर्नलिस्ट हैं, आप बाहर निकलकर जो है वो सवात में काम, बिल्कुल सवात की पहली खातून है जो कि फील्ड जर्नलिज्म कर रही हैं। शाइस्ता, वेलकम ऑन सुबह पाकिस्तान। पहले तो ये बताएं कैसी हैं आप और सवात की सुबह कैसी है? बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अल्हम्दुलिल्लाह स्वात का मौसम बहुत अच्छा है और सुबह जो है वो बहुत इंतहाई खुशगवार है। चले फिर तो शाइस्ता हम प्लान कर लेते हैं वीकेंड का ना, कि सवात जाए जरा घूम फिर के आए। लाइटर नोट मैंने ये प्लान किया, बट हो सकता है ऐसा। थैंक यू जबरदस्त। शाइस्ता अब थोड़ा सा हार्श एक सवाल है, हार्ड सवाल है, फील्ड रिपोर्टिंग करते हुए कितनी बार ऐसा हुआ, जो शिजा की गुफ्तगू भी आपने सुनी, हरासमेंट का सामना खातून को करना पड़ता है, ऐसे जुमले लोग इस्तेमाल करते हैं कि खातून अपना कॉन्फिडेंस खो देती है, वो समझते हैं वो शटर हो गई है, फिर उसे अपना कॉन्फिडेंस गैदर करना पड़ता है अपना काम मुकम्मल करने के लिए। कितनी बार आपके साथ ऐसे हुआ? जब पहले फर्स्ट टाइम जब मैं फील्ड में गई तो मैं एक बाजार में रिकॉर्डिंग कर रही थी, मिंगोरा बाजार में, तो बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द जमा थे। तो पहले तो मैं कुछ नर्वस से हो गई, मगर फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे अपना काम करना है। बहुत से लोगों से मुझे यही सुनने को मिला, मेरे पीछे जो लोग खड़े थे, कि ये खातून का काम है, खातून का काम है घर चलाना, घर में बैठी रहे और घर के काम करे, ये मर्दों का काम है। और साथ में बहुत से मेल सहाफ़ी जो है या मर्द जो है वो मौजूद है ये काम करने के लिए, आपका काम सिर्फ घर का है तो घर का काम करे। और मैं जहाँ भी गई हूँ मुझे यही अल्फाज सुनने को मिले हैं कि आपका काम जो है सिर्फ घर चलाने, आप घर पे बैठी रही। स्वात में किसने खातून को निकाला है कि वो फील्ड में और जर्नलिज्म करे। ठीक, तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी का सामना उस तरह से करना पड़ता है। शाइस्ता साहबा हमारे साथ ही रहिएगा, हम इस सिलसिले में आपसे मजीद बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और एंकर पर्सन है, जरा फौजी तैयबा निसार खान ने हमें ज्वाइन किया है। तैयबा, आपका हमेशा मैंने एक अटायर देखा है और उसमें माशाल्लाह अच्छी भी लगती है। PTV वर्ल्ड पर आप हैं और जो आपकी ऑडियंस है आप उसे स्कार्फ के साथ वेलकम करते हो। इसके अलावा भी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कभी भी किसी इवेंट पर देखा है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर का हो या फिर किसी और तरह का हो, तो वो एक अलग ही लुक के साथ वो हमें दिखती है। अच्छा, खैर सब कह रहे हैं हमारे साथ तैयबा मौजूद हैं भी और नहीं भी हैं, दोबारा उनके साथ कांटेक्ट बहाल करने की कोशिश करते हैं, तो जिनके साथ राब्ता बहाल है जरा उधर ही वापस आ जाती है।
تو شہزاد بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے اچھا میں آپ کے کریئر کے بارے میں چونکہ بہت زیادہ نہیں جانتی، لیکن میں بھی اور ویورز بھی جاننا چاہیں گے آپ کے ادارے کا ماحول وہ کتنا میٹر کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، آپ نے کیونکہ کریئر کی بات کی تو میں جن کو نہیں پتا یہ میری پہلی جاب ہے پی ٹی وی کے ساتھ، ٹھیک ہے، پوائنٹ بینگ کہ ابھی تک میں نے صرف پاکستان میں پی ٹی وی کے ساتھ کام کیا ہے، اور پی ٹی وی ورلڈ اصل میں نیوز سے فرق ہے جو کہ اسٹیٹ کا انگلش چینل ہے پوری دنیا میں جانے کے لیے۔ سب سے پہلی جو آن لائن ہراسمنٹ کی بات مجھے پی ٹی وی کے کیپیسٹی میں سننے کو ملتی ہے نا، آپ پاکستان میں بیٹھ کے انگلش کیوں بول رہی ہیں؟ آپ کو ہاؤ ڈیئر یو کہ آپ انگلش بول رہی ہیں ہماری اسکرین کے اوپر؟ آئی واز لائک ایجوکیٹ یور سیلف، دس از این انگلش چینل، پورا چینل انگلش میں ہے۔ سو آئی فیل لائک کہ بیکاز آلسو تھوڑا سا ہمارا چینل انگلش میں، ہمیں فالو بھی کچھ اس طرح کے رولز کہہ سکتے ہیں کرنے پڑتے ہیں، تو انوائرمنٹ سوٹیبل تھی، مجھے تھوڑی سی سیفر لگی کیونکہ میرا پہلے ایکسپیرینس نہیں تھا، بٹ آف کورس ہم نے سوشل میڈیا پہ سٹوریز دیکھی ہوتی ہیں، سنی ہوتی ہیں لوگوں سے، جرنلسٹ جن کو میں دیکھتی تھی اور اسپائر کرتی تھی کہ ان جیسا بھی میں نے کام کرنا ہے، ان کی آپ سٹوریز دیکھتے ہو تو ایک تھوڑا سا ہوتا ہے ڈر یا کوسچن مارک ان یور ہیڈ کہ should I do it یا نہ کروں، تو I think اس حساب سے مجھے پی ٹی وی ورلڈ بہت اچھا ملا۔ That's cool. That is actually cool, but where you تحفظ والا ماحول آپ کو ملا؟ ہاں، ایک بہت کنڈیوسو مجھے نہیں پتا میں کیسے سمجھاؤں کہ سب لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں آ جائیں انگریزی پہ نہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور اردو بولوں گی، پھر ہمیں آن لائن کمنٹ آ رہے ہیں یوٹیوب چینل پر نا کہ اچھا مجھے سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو یہ کامنٹ سننے کو یا کسی نے کامنٹ کیا ہو کہ باجی دوپٹہ کدھر ہے آپ کا؟ او مائی گاڈ، سو مینی ٹائم لوگ لٹرلی ہماری شو کی ویڈیو کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ بہن بہت اچھا شو کر رہی ہے لیکن ٹائٹس نہیں پہننی چاہیے تھی، اور ٹائٹس کا مطلب ہے کہ میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے اور شاید فٹڈ ٹراؤزرز ہو، سمجھ سکتی ہیں آپ کو ٹائٹس۔ پی ٹی وی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف شلوار قمیض پہن کے آئیں، 3 پیس سوٹ پہن کے آئیں۔ اچھا میں ایک بات، تھینک یو فار برنگنگ دس اپ، آئی وانٹ ٹو کلیئر دس، آئی لو شلوار قمیض، مجھے اپنا کلچر بہت پسند ہے، مجھے یہ اٹائر بہت پسند ہے، لیکن میرے پاس یہ چوائس ہے اور میرے پاس یہ فریڈم ہے کہ میں کیا پہن سکتی ہوں کیا نہیں، اور آپ میری اسکرین سے باہر بیٹھ کے مجھے سکھا نہیں سکتے کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے میری لمٹس پتہ ہیں، اور یہ میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہی، یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کسی اور کے اوپر بھی انگلی نہ اٹھائیں۔ ایک اور بات، اور جب ایسا ہوتا ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے، احترام آپ دوپٹہ کرتی ہیں، آپ جب دوپٹہ آپ نے کیا اس وقت کیا سننے کو ملتا ہے؟ اچھا مزے کی بات، کیونکہ یہ جب پہلی the first year جب مجھے رمضان ٹرانسلیشن کرنی پڑی ہے، I was told کہ دوپٹہ کرنا ہے، we respect that، کیونکہ رمضان میں let's be honest ہمارا اپنا اندر کا ریلیشن بھی بہت مضبوط ہو، ہماری نمازیں پکی ہو جاتی ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کائنڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو anyway میں نے اپنے اس وقت کے باس سے پوچھا، I asked them کہ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ہپوکریٹیکل ہے تھوڑا سا کہ پورا 1 سال اگر میں نہیں سر پہ دوپٹہ کری اور صرف رمضان میں کمپلسری ہے؟ تو پھر مجھے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، آئی تھنک دیٹ ہی از رائٹ، کیونکہ لوگوں کے سامنے میں شزا نہیں ہوں، میں پی ٹی وی کی ایک اینکر ہوں، اور پی ٹی وی بینگ دا اسٹیٹ چینل اس کا ایک ڈیکورم ہے، تو فار شیور میں اس کو فالو کرنے میں آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ۔ گریٹ، یہی سوال لے کر ہم چلتے ہیں طیبہ نثار کی جانب، جس نام طیبہ آپ ذکر پہلے کرتے کہ آپ کا زبردست ایک اٹائر ہے، تو یہ سکارف فور شور آپ کی اپنی چوائس ہے، آئیڈینٹی ہے آپ کی، لیکن اس پر کیا آپ کو کبھی کامنٹ ملتا ہے کہ یہ پی ٹی وی نے آپ پر تھوپ دیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے؟ Absolutely. اچھا پہلے تو thank you so much for having me on the show. دوسری بات یہ کہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے، something that I come across every single day. روز مجھ سے پوچھا جاتا ہے یہ کیوں آپ لیتی ہیں، کیوں لیتی ہیں، نہیں لیا کریں، اس کو ایسے لے لیں، اس کو ویسے لے لیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میری چوائس ہے اور میں اس کو ایسے ہی لوں گی، کیونکہ یہ جیسے زریاب نے بولا یہ میری سیلف آئیڈینٹی ہے اور یہ میری آئیڈینٹی رہے گی۔ اب اس کو لینے کا تھوڑا سا پہلے میں کلیئر کر دوں، بیکاز آئی تھنک بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیوں، وائی دس، وائی ناٹ دیٹ۔ تو دس از ناٹ اے حجاب، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو کلیئر دس اپ۔ اسلام کے اکارڈنگلی حجاب پراپر اپنے آپ کو ڈھانپنا ہوتا ہے، یہ حجاب نہیں ہے۔ شروعات میں نے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہوئے ہی کی تھی اور میں نے پراپر طریقے سے حجاب پراپر لینا شروع کیا تھا، مگر میری اپنے والد سے تھوڑی سی اس کے اوپر بحث ہوئی، کیونکہ اس ٹائم پہ ٹیررزم بہت تھی، ہم لوگ US میں ہوتے تھے اس ٹائم پہ، تو تھوڑا بہت وہ کرتے کرتے ہم لوگوں نے کمپرومائز کیا، and I started taking it like this۔ جب میں نے ایسے لینا شروع کیا تو پھر ڈیفینیٹلی مسئلے تو آئے، وہاں تو سب نے اپریشیٹ کیا۔ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، لوگ مجھے روک روک کے کہتے تھے آپ کیسے لیتی ہیں، ہمیں بھی سکھائیں، بالکل مال کے بیچ میں۔ اور کبھی کبھی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ حجاب تو نہیں ہے، اس کو تو اتار دو اس سے اچھا۔
تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انفارچونیٹلی کرٹیسائز کرنے کا بہت شوق ہے. However, I would also say کہ positives بھی دیکھتے ہیں. تو ہر ٹائپ کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر, اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس ٹائپ کے لوگ بنیں جو پازیٹیوٹی کو زیادہ ہائی لائٹ کریں بجائے کہ کرٹیسزم کو ہائی لائٹ کریں. یہ ایٹائر کے اوپر مجھے کرٹیسزم ملا ہے. انفیکٹ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اٹ واز این ایکسپلینر, جو کشمیر ایشو کے اوپر تھا. اس ٹائم پہ نیا نیا ایبروگیشن آرٹیکل 5 کا ہوا تھا 2019 کے اندر, جو انڈیا نے کیا تھا. تو اس میں نے ایک پراپر ایکسپلینر ویڈیو بنائی تھی جہاں میں کھڑے ہو کے پراپر ایکسپلین کیا تھا, اور میری اسی ایٹائر کے اندر ڈیفینیٹلی آئی واز اسٹینڈنگ. تو اس کے اوپر نیچے ٹویٹر کے اوپر پی ٹی وی ورلڈ کے ہینڈل پہ اتنے کامنٹس آئے تھے کہ ان کو کہیں نیشنل ڈریس پہنے, ان کو کہیں تولیہ کے سر پہ ڈالا ہوا ہے, ان کو کہیں یہ, ان کو کہیں وہ. تو the thing is کہ مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اس ٹائم میں ماریا میمن نے مجھے بولا تھا انفیکٹ, تو میں ان کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. ایک گروپ کے اندر میں نے ڈالا کہ میں نے ایک اتنی ریسرچ کر کے یہ بنایا اور لوگ میرے ایٹائر کو دیکھ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو ہوتا ہے, ہم لوگوں نے بہت فیس کیا ہے, بٹ یو کیپ گوئنگ اسٹرانگ, کیونکہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. تو the thing is کہ لوگ ماریا میمن کا نام لیا, میں بھی شعیب سے یہی کہہ رہی تھی کہ جو ماریا میمن صاحبہ والا بیچ ہے نا, بڑا ہی ایکٹیو ہم نے ان خبریں, اور ماریا میمن بہت ایک اچھی بڑی اسٹرانگ اینکر ہیں, اور لیکن خواتین کے ایشو پر ہم نے انہیں ہمیشہ دیکھا ہے بات کرتے ہوئے. ماریا میمن ہو, مہر بخاری صاحبہ, وہ بھی اسکارف کرتی ہیں, انہیں بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. عاصمہ شیرازی صاحبہ, سینئر موسٹ جرنلسٹ ان پاکستان, جو کہ خواتین میں مانی جاتی ہیں, وہ ماشاءاللہ اسکارف کرتی ہیں. پھر آج کل ماریا ذوالفقار صاحبہ اپنے شو پر خواتین کے مناسبت سے بہت سارے شوز کر رہی ہیں. ہم ان تمام خواتین کی کارکردگی کو سراہتے ہیں. اور ہمارے پی ٹی وی نیوز کی ایک اور اینکر جو کہ حجاب لیتے ہیں, جس پر بہت زیادہ ڈسکشن ہے کہ شاید انہیں تھوپ دیا گیا کہ آپ نے اسکارف لینا ہے, تو that's purely her choice. And Shiza, you wanted to add something? Yeah, just very quickly. I hope طیبہ آپ مجھے سن رہی ہیں, جہاں پہ آپ نے کہا ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کریں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی کرٹیسزم کی بات نہ کریں, کیونکہ آلسو ان دس پوزیشن ہیونگ دا فریڈم ٹو کیپ یور حجاب, آپ کا یہ ڈیفینیٹلی کام بنتا ہے, کیونکہ آپ ان ہزاروں خواتین کی آواز ہیں. اینڈ طیبہ از ون آف مائی کلوزسٹ فرینڈز, اور ہم اکثر یہ ڈسکشن کرتے ہیں. ایون یوزر آپ کے جو ڈاؤن ٹروڈن سیگمنٹس آف دا سوسائٹی سے بیٹھ کے آپ کا شو, کیونکہ پی ٹی وی آپ کو پتہ ہے ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں اور کچھ نہیں جاتا, وہ ان ہزاروں خواتین جن کو کبھی یہ کویسچن مارک ملتا ہوگا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں پہنا یا یہ کیوں پہنا, ہم ان کی آواز ہیں. ہم خالی آف کورس پازیٹیوٹی کے لیے ہم بہت خوش ہیں, اس میں کوئی کویسچن نہیں ہے, بالکل صحیح, لیکن پھر دوسری طرف ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات آپ نے کی. شائستہ, میں آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا. یہ تو ہم بات جو زیادہ ہم نے کی ہے نا, وہ ظاہر ہے شہزا اینڈ طیبہ اسلام آباد میں رہتی ہیں, شہروں میں رہنے والی خواتین جرنلسٹ ہیں. لیکن آپ نے جیسا ذکر کیا, پہلی بار جب فیلڈ میں آپ گئیں تب بھی آپ کو اس طرح کے جملے سننے کو ملے. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں, آپ کے ہسبینڈ کی جانب سے سپورٹ کیسے ملتی ہے آپ کو, آپ کی فیملی کی جانب سے سپورٹ کیسی ملتی ہے آپ کو, ان کے سواد تھوڑا سا شہروں کی نسبت بیکورڈ ہے, تھوڑا کنزرویٹو ہے, وہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے, ٹریڈیشنز ڈفرینٹ ہے, ماحول مختلف ہے, تو وہاں کا ماحول اور اس میں آپ کی فیملی کی سپورٹ بالخصوص آپ کے ہسبینڈ کی وہ کیسی ہے؟ بالکل, اگر میری فیملی کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید میں آج اس جگہ پہ نہ ہوتی, کیونکہ ایک تو جیسے آپ نے بات کی کہ میں ایک ایسی سوسائٹی میں رہتی ہوں, پشتون سوسائٹی, اور یہ لوگ بالکل بھی یہ پسند نہیں کرتی کہ ان کی بیٹی یا بہن باہر جائے یا اس طرح میڈیا میں کام کرے یا چینل پہ آئے, تو یہ یہاں کے لوگ بالکل بھی پسند نہیں کرتے. یہ تو ایک میں کہوں گی کہ ایک تو میری ضد تھی کہ نہیں, اگر مجھے آگے پڑھنا ہے تو مجھے یہی پڑھنا ہے, اگر آپ لوگ مجھے اجازت نہیں دیتے تو مجھے آگے پڑھنا ہی نہیں ہے. تو میں بھی اپنی ضد پہ اڑی رہی, اور پھر کچھ گھر والوں کا بھی ساتھ تھا تو ان کا بھی ساتھ رہا, اور بعد میں جب شادی ہوئی تو ہسبینڈ نے بھی بہت سپورٹ کیا, کیونکہ میں سوات میں آتی تھی, کام کرتی تھی, تو انہی کی سپورٹ تھی کہ اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید میں اپنا کام جو ہے یا اپنی فیلڈ جو ہے وہ کنٹینیو کبھی نہ کر پاتی. ٹھیک ہے, زبردست شائستہ, تھینک یو سو ویری مچ, ساتھ موجود تھیں آپ. طیبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. انشزا, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھی اردو بولتی ہیں. بہت شکریہ, مجھے اچھا لگا, اور بڑی مشکل سے بولتی ہیں آپ. آپ کی ایکسپریشنز ہم لوگ نوٹ کر رہے تھے کہ شہزا جیسے لگی ہوئی ہیں, ہاں کچھ ایسا تھا, لیکن بہت اچھا رہا. اور دوسرا یہ کہ وی وش کہ جو بھی ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں خواتین کے کردار کو مزید سراہنے کے لیے, انہیں گروم کرنے کے لیے, یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کی چھپی ہوئی صلاحیت
صلاحیتوں کو باہر لانے کے لیے, اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسی خاتون جو کہ باہر کام کر رہی ہے تو کوشش کریں اسے سپورٹ کریں, کیونکہ اگر آپ اسے سپورٹ کریں گے تو آنے والی جو نئی نسل ہے وہ انکریج ہوگی. لیکن ایک بنیادی ذمہ داری خاتون کی کیا ہو سکتی ہے, ایک ماں کی کیا ہو سکتی ہے, ایک بہن کی کیا ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں آپ کے بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے, پردہ مت ڈالیں. ایک بہن اگر یہ دیکھے کہ اس کے بھائی نے کوئی غلطی کی ہے, وہ باہر جا کے کسی پر جملے کس رہے, پردہ مت ڈالیں. وہ بھائی اگر آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے, وہ کسی اور بہن کے لیے خطرہ ہے. وہ بیٹا جو آپ کے گھر میں تو ایسے لفظ کا استعمال نہیں کرتا لیکن کہیں اور جا کے کرتا ہے, تو یہاں پر خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. مجھے اگر آپ اجازت دیں ایک چیز ایڈ کرنے کی, ہم عموماً سینگز کوٹ کرتے ہیں, کبھی ٹویٹر پر, کبھی انسٹاگرام کی کیپشن پر, کبھی فیس بک کے کیپشن پر. ابھی جب میں نے کچھ دیر پہلے بریک پر اپنا موبائل کھولا, ماریہ میمن صاحبہ کا کسی جگہ پر انٹرویو تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر کی عورت کو, لڑکی کو تو با اختیار بنا رہے ہیں, لیکن ہم غلطی کہاں پر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لڑکوں کو, اپنے گھر کے مردوں کو ایسے نہیں بنا رہے کہ وہ ان با اختیار خواتین کے ساتھ رہنا سیکھیں. ویری رائٹ, یہ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا انہوں نے, کیونکہ ظاہر ہے تربیت موسٹلی ہم دیکھتے ہیں, یوں تو مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے, یعنی ماں اور باپ کی, لیکن زیادہ ذمہ داری ظاہر ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ماں پر زیادہ عائد ہوتی ہے. تو پھر میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیٹا جو ہے نا وہ کیا سوچ رکھتا ہے, تو اس لیے یہ ہم نے تھوڑا سا ایڈ کیا اس میں کہ ذمہ داری کہاں پر ہے, کوتاہیاں کہاں پر ہو رہی ہیں. اینی ویز جی بڑھتے ہیں آگے اپنے اگلے مہمان کی طرف. آج جب ہم بات کر رہے تھے کہ فیمیل جو جرنلسٹ ہیں ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں, ایسے میں ہم نے سوچا کہ مرد بھی تو پیچھے نہیں ہے بھائی جان, بہت آگے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں young columnist from Gilgit Baltistan, but he is here in Islamabad, I mean in my studio, فیصلان شفا اصفہانی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ بڑا مشکل سا نام ہے, پہلے تو آپ کا تھوڑا سا اس کا مطلب تو بتائیں. فیصلان شفا اصفہانی. فیصلان کا مطلب ہے ڈیسیجن میکنگ. تو آپ نے ٹوپی اتار کیوں دی؟ یہ ابھی لایا تھا میں, اور خود کی ڈیسیجن میکنگ تھی نا ان کی. نہیں اتنی خوبصورت ٹوپی ہے تو میں نے کہا ذرا پہن لی جائے تو زیادہ خوبصورت لگتی ہے. ذرا ٹوپی تو پہن کے دکھائیں ہمیں. کیا بات ہے, بہت خوبصورت ٹوپی تھی, گلگت کی کیمرہ. ہاں دیکھیں دیکھیں دیکھیں, سوٹ کر رہی ہے آپ کو. پہلے پخول, پخول کہتے ہیں نا اس کو. اس کو ہم کھوئی کہتے ہیں. کھوئی, اچھا وہ ڈیفرنٹ ریجن میں. شنا میں. ہاں شنا میں, شنا آپ کی وہاں کی لینگویج, اور اس میں آپ لوگ اس کو, پھر میں بھول گیا ہوں کیا کھوئی. کھوئی, کھوئی, یہ کھوئی نہیں ہمیں مل گئی ہے, کھوئی سی ہے, ہم کھو سے گئے ہیں اس کی خوبصورتی میں. اچھا, ینگ کالمنسٹ فرام گلگت بلتستان, کیا ایج ہے آپ کی, کب سے آپ کالم لکھ رہے ہیں؟ میری ایج 20 ایج ہے, اور میں پچھلے 5 ایئر سے کالمسٹ لکھ رہا ہوں. جب آپ 15 سال کے تھے تو آپ نے پہلی بار کالم لکھا. کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا کالم رائٹنگ کی طرف, کیونکہ کچھ بچے رائٹنگ کی طرف بہت ہی کم جاتے ہیں؟ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے اپنے میٹرک کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد سوسائٹی میں دیکھا, تو میٹرک کے بعد ہمارے ادھر تو یہی کلچر ہے کہ آپ نے میڈیکل کو چوز کرنا ہے یا انجینئرنگ کو, تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے زیادہ تر سیٹ گین نہیں کر پاتے ہیں, تو پھر سوسائٹی ان کو کرٹیسائز کرتی ہے اور وہ گیو اپ کر جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں نے بھی خود کو اس جگہ پہ رکھا اور سوچا کہ اگر میرے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو گیا تو میں اس چیز سے نکل کے کیسے ایک نیو چیپٹر کو کھولوں گا لائف کا. تو میٹریکولیشن کے بعد میں نے آرٹس کی طرف آنا چاہا. صرف 2 چیزیں تھیں جس نے مجھے آرٹس کی طرف آنے کے لیے مجبور کیا. وہ سب سے پہلے تو ہماری سوسائٹی کے اندر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو گلگت بلتستان کی اگر میں بات کروں تو آپ نے FSC میں آپ ناکام ہو گئے تو ابھی آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, ابھی سٹل یہ سوچ ہے؟ سٹل سوچ کہیں تک یہ ختم ہوئی ہے, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ کمپلیٹ. تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کو بھی اب یہی ہوتا ہے کہ اگر کرٹیسزم آ رہا ہے ہر جگہ سے تو وہ بھی یہی سوچیں گے اس ایج پہ ہم یہ نہیں کر سکیں تو آگے جا کے ہم کیا کریں گے. تو فیصلان, ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کا لٹریسی ریٹ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. اچھا, لیکن کیا یہی وجہ ہے کہ بچے پریشر لیتے ہیں تو اس طرح کی مطلب کتابیں پڑھی, یہ کیا وہ کیا, یا پھر واقعی میں وہاں کی جو جنریشن ہے وہ کتابوں سے لگاؤ رکھتی ہے, پڑھائی کی طرف بہت زیادہ جاتی ہے؟ لٹریسی کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ لٹریسی صرف اس چیز کو کہتے ہیں کہ صرف بچوں کو انسٹیٹیوشن میں انرول کر کے لٹریسی ریٹ 100% ہے تو پھر تو یہ 100 بھی کراس کر سکتی ہے.
ادھر لٹریسی ریٹ اس حساب سے بتائی جاتا ہے کہ انسٹیٹیوشن میں بچے صرف جاتے ہیں لیکن وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں، بچے کی گرومنگ نہیں ہوتی، تو اس حساب سے تو ادھر کوالٹی. کیا آپ ان موضوعات کو بھی اپنے قلم کے ذریعے اجاگر کر رہے ہیں؟ یہی جو چیز تھی کہ جس نے مجھے مجبور کیا تھا کہ اپنے الفاظ کو، اپنی آواز کو الفاظ میں ڈالنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کوشش جاری رکھیے، بہت اچھا کام آپ کیونکہ دیکھیں میں اس لیے بھی یہ بات کر رہی ہوں کہ گلگت بلتستان کو جب پاکستان میں ضم کیے جانے کی بات ہوئی تھی، الیکشن ہو رہے تھے گلگت بلتستان کے، تو بارہا یہ کہا جا رہا تھا کہ گلگت بلتستان کا لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے. میں نے خود جا کے الیکشن وہاں پر جو تھے وہ کور کیے تھے اور اس چیز کو سراہا بھی جا رہا تھا کہ پاکستان کے جو دیگر ماندہ صوبے ہیں وہاں پر لٹریسی ریٹ اتنا ہائی نہیں ہے جو کہ گلگت بلتستان کا ہے. اس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، تو میری کوشش ہوگی کہ گلگت بلتستان کی جو حکام ہیں ان تک اس معاملے کو اٹھایا جائے کہ صرف انہوں نے خوبصورت بات کی کہ لٹریسی ریٹ اگر اس بات سے ہوتا ہے کہ بچے آپ نے اٹھا کے اسکولوں میں بھیج دیے تمام کے تمام، یہ لٹریسی ریٹ نہیں ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن بڑی بالکل، اور اس پر ظاہر آپ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں. بہت شکریہ، کیپ اپ دی گریٹ ورک. تھینک یو ویری مچ. آپ نے آج وقت نکالا، ہمارے ساتھ موجود تھے آپ یہاں پہ. چلیں جو ناظرین بڑھتے ہیں کوئکلی آگے اور آپ ذرا میوزک کی بات کریں گے. استاد فتح علی خان صاحب کے صاحبزادے جناب استاد رئیس احمد خان صاحب چند لمحات میں ہمیں جوائن کریں گے. بر صغیر کے ان استادوں میں سے آپ ہیں جن کو خدا نے بے حد صلاحیتوں سے نوازا ہے. ان کی انگلیاں، ان کے ہاتھ جب وائلن پر چلتے ہیں تو جو دھن نکلتی ہے وہ کانوں میں رس گھول دیتی ہے. بڑا ہی خوبصورت کام ہے ان کا، بڑا ہی پیارا انداز ان کا، صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں مقبول میں کہوں گا ان کو، چونکہ مشرق اور مغربی. 25 ایسے ممالک ہیں، ایک یا دو بھی نہیں، 25 ایسے ممالک ہیں جہاں پر اتنی خوبصورت دھنوں کا عملی مظاہرہ کر چکے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جب 25 ممالک کے لوگ مستفید ہو گئے اور انہوں نے سر دھن لیے تو ذرا تھوڑا ہم بھی جھوم لیتے ہیں، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے پروڈیوسر، تھوڑا سا یہ بھی اپنی صبح کو خوشگوار بنا. تو اسٹوڈیو میں لاؤنج میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں استاد رئیس احمد خان صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. کیسی ہے آپ کی صبح؟ بہت اچھی ماشاءاللہ. اچھا موسم تو باہر ویسے تھوڑا سا ہبس والا ہوا، بہت گرم ہے، گرم ہے نا آج کچھ ایسا ہی، لیکن صبح اچھی ہے. صبح اچھی ہے. یہ کتنی پازیٹیوٹی ہے. تھوڑی سی گرمی یا ہبس بھی ہے، کوئی بات نہیں، اس موسم میں ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہی ایسے، وی شوڈ اڈاپٹ آور سیلف. کتنے سال ہو گئے صرف وائلن کے ساتھ اس سفر کو؟ اب مجھے تو جی کافی ساری زندگی ہو گئی. ایک سمجھ لیں کہ آپ 8-9 سال کی عمر تھی جب سے میں نے یہ شروع کیا، تو بس عمر گزر گئی اس میں اور چل رہا ہے ابھی تک ماشاءاللہ. کتنے ایسے شاگرد ہیں آپ جو آپ کو لگتا ہے کہ جن پہ محنت کی تھی، سکھایا تھا، وہ بھی ماشاءاللہ نام بنا رہے ہیں؟ بہت سارے شاگرد ہیں پاکستان میں، مختلف شہروں میں، لاہور، کراچی، اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں جن کو میں نے وائلن سکھایا. اچھا. اور اپنے روزگار پہ ہیں اور بہترین اپنا کام کر رہے ہیں سارے. مشکل ہے سیکھنا وائلن؟ جی وائلن سیکھنا مشکل تو ہے، لیکن جب کرنا شروع کر دیں تو پھر مشکل نہیں رہتی. اچھا آپ نے یہ کا ذکر کیا کہ آپ نے 8 سال کی عمر سے ہی اس کو بجانا یا اس کا استعمال شروع کر دیا. کہتے یہ ہے کہ بچوں کو چھوٹی عمر میں پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، چونکہ خود بھی گھرانہ بھی اس طرح سے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کچھ کہا گیا باہر سے کوئی کرٹیسزم آئے کہ نہیں بھی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ؟ ہاں جی بالکل، ساتھ ساتھ پڑھتے رہے، ساتھ ساتھ پڑھائی چل رہی تھی، لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اس قدر زیادہ وائلن کی طرف میرے والد صاحب نے توجہ دی، اس قدر زیادہ ریاضت ہمیں کرائی کہ اس کے بیچ میں پڑھائی پتہ نہیں کہاں پہ ختم ہو گئی اور اس کو ہی لے کے چلتے رہے. اسی کو آپ نے اپنا علم اور ہنر بنا لیا، علم بانٹا لوگوں میں اور ہنر سیکھا آپ نے. تو کچھ دھن ذرا فن کا مظاہرہ اگر ہم یہیں پر سیٹ پہ دیکھیں، آج وائلن ہے ان کے پاس، ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں and he is all set to go. انجوائے کرتے ہیں جناب. اس وقت میرے ذہن میں جو آ رہا ہے جی جی بڑی ایک خاص اسپیشل چیز ہے جو جس کو میں بڑا پسند کرتا ہوں. اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے. ممکن ہے چلیں بالکل سنا، لیکن آج آپ سے سنیں گے اس وائلن کے ذریعے.
کیا بات ہے, زبردست, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کمال. 8 سال کی عمر سے جو محبت آپ کی وائلن سے ظاہر ہے, وہ ایک دھن سے ہمیں اندازہ اس کا ہوا کہ کتنی پیاری دھن تھی. سر اگر میں یہ کہوں کہ وائلن ڈیفائنز بھی بڑا درست ہوگا, ظاہر ہے وائلن کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کسی نے وائلن چھپا دیا گھر میں, کہیں وائلن نہیں مل رہا, آپ گھبرا گیا, پریشان ہو گیا, وائلن کدھر گیا؟ ہاں نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا, کیونکہ گھر والے بلکہ چھپانا تو دور کی بات ہے, تو ہر وقت سامنے ہی رکھ دیتے ہیں. سر ایسا بھی ہوتا ہے کوئی گیدرنگ فیملی ایونٹ میں تو بس پہلی فرمائش یہ کھانا نہیں کھانا, پہلے یہ کرنا ہے, گھر میں گیٹ ٹوگیدر جب جیسے ہوتے ہیں گھر میں خاص تو عام طور پہ میں نہیں بجاتا, لیکن اور دوسرے کام بڑے ہیں, اس کے وائلن تو ہے ہی ہے, لیکن اور جب آپ کی زندگی کے اور بہت ساری چیزیں ہیں, فیملی ہے, رشتہ دار ہیں, لوگ ہیں, گھر کے معاملات ہیں, لیکن جب کبھی اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ خوبصورت کرتے ہیں. سب فیملی مختلف سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ذرا وائلن سنا دیں. اپنی مرضی کی دھن بجاتے ہیں یا کبھی نہیں, پھر میں اپنی مرضی کی نہیں بجاتا. ہاں میں بھی یہ جان لیتے, ہاں کس فرمائش کا زیادہ کہا جاتا ہے؟ اپنے اندر کے معاملات ہیں سب کے, تو وہ وہی چیز بیان کرتے ہیں. کوئی پنجابی کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی اردو کہہ رہا ہوتا ہے. بیگم کو پہلی دھن آپ نے کیا سنائی پھر اپنی زندگی میں؟ تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ہو جائے, یہ آپ کی بیگم کے نام صبح پاکستان کے ہماری طرف سے اللہ حافظ ہے. یہ آخر دھن ہم سنتے ہیں ان سے جو انہوں نے اپنی بیگم کو پہلی بار سنائی تھی. لیٹس سی اینڈ انجوائے دیٹ.